گزاری ساری الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی کمائی ہے ہماری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری آپ کے ایک اشارے پر خدا بخشے گا بات بن جائے گی بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری وہ جب آئیں گے بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جس کے ثناخواہ ہیں ہم جس کے ثناخواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے تو بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری کر خلد بری دل نے کہا یہ فوراً کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا مدینہ 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 مدینہ
میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا تنہا اے حبیب ارتگار مدینہ 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 سبحان اللہ. راتیں ہوں رمضان کی، یادیں ہوں مدینے کی، کیفیت ہو مہجوری کی، تو ایسا ہی ماحول بن جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی خالد حسنین کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. انہوں نے ایسے ایسے خوبصورت کلام پڑھے ہیں جن میں سے یہ 2 کلام پیش کیے گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا. جناب آج موضوع تربیت اولاد، اور اس پر علماء حضرات وہ جو وارثان محراب و منبر ہیں جو اپنی تقاریر میں خطابات میں بھی اس بات کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے. ان حضرات کو ماشاءاللہ ARYQ-TV نے زحمت کلام دی، آج یہ تشریف لایا اور بہت عمدہ انداز میں تینوں ہی اسکالرز نے ماشاءاللہ اپنے اپنے طور پر ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے. علامہ حافظ اویس احمد صاحب، میں چاہتا ہوں پیغام عنایت فرما دیجیے تربیت اولاد کے حوالے سے، مختصر اور جامع. جی بالکل، بڑی اچھی گفتگو ہوئی اس موضوع پر. ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے جنت یا جہنم میں جانے کا ایک سبب تربیت اولاد کرنا یا نہ کرنا ہے. اللہ، آپ تربیت اولاد کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لیں گے. نہیں کر رہے ہیں تو کل بچے ہی کہیں گے کہ میرے باپ نے میرا حق ادا نہیں کیا. بالکل ایسے ہی. اور دنیا میں بھی نیک نامی اور بد نامی اسی پر منحصر ہے. جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ کسی کو الٹا کام کرتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں کس کا بیٹا ہے، کس کا بیٹا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، ذرا معلوم تو کرو کہ ہاں یہ کہاں سے کس کا بیٹا ہے. تو دنیا کی نیک نامی اور آخرت کی جنت اس پر منحصر ہے، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات والدین بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو ماما کھڑا ہو جاتا ہے، چاچا کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں جی بچے کے ساتھ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. صحیح بات. تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. جو ان کی تربیت کا حق ہے وہ ادا کرتے رہیں. اور پھر آخری بات یہ کہ جیسے اپنے بچے پیارے ہوں پورے معاشرے کے بچے پیارے ہیں. حضور علیہ السلام صحابہ کے بچوں سے بھی محبت کرتے تھے، ان سے بات چیت کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، سکھاتے تھے. تو ہر بچہ معاشرے کا جب ہم اسے خلوص سے، تاکہ پورا معاشرہ بہتر ہو جائے. علامہ صاحب کیا فرمائیے گا؟ میں چاہوں ون لائنر. دیکھیے جی، میں اتنی سی بات کہوں گا، علماء نے گفتگو کر لی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے رئیس بھائی کہ والدین جو ہے نا وہ کھینچا تانی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ والد اگر بچے کو کچھ کہہ رہا ہے تو والدہ جو ہے نا کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں 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 میرے لال کو کچھ نہیں کہہ رہا. اس کی وجہ سے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے. تو ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب ایک سمجھا رہا ہو تو دوسرا جو ہے نا بعد میں بات کر لیں آپس کے اندر، لیکن اس وقت بچے کے سامنے ایسی بات نہ کریں. دوسرا جو اہم ترین مسئلہ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے بات کی گئی کہ علماء کے، مشائخ کے، معلمین کے بچے، بڑے بڑے لوگوں کے بچے، ایک تو وہ چونکہ پبلک کے ساتھ ہوتے ہیں ٹائم نہیں دے پاتے. دوسرا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن بچے کو باہر جو صحبت ملتی ہے، ماحول خراب کر جو ماحول ملتا ہے، صحبت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے وہ ہمارے پرانے دیہات کے اندر کہتے تھے کہ
مجلس تاثیر جو ہے وہ کبھی کبھی تخم تاثیر پر غالب آ جاتی ہے کہ وہ اتنے نیکوں کی اولاد ہے لیکن اس کو صحبت اور گیدرین غلط ملی ہے تو وہ جو گھر کے اثرات اور خاندانی وجاہت اس مجلس نے تباہ و برباد کر دیا. تو یہ بھی والدین کو خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے کس کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا. آخری بات جو ہم بات کر رہے تھے بار بار کے پہلے عملی طور پر ایک بزرگ نے کہا کہ میں سگریٹ پیا کرتا تھا. کہا کہ ایک مرتبہ میں نے سگریٹ پیا اور اس کا بٹ پھینکا تو میرا چھوٹا سا بچہ اس نے اٹھایا اور اٹھا کے اپنے ننھے ہونٹوں کے ساتھ لگا لیا کہ پتہ نہیں میرا باپ کتنا کمال کا کام کر رہا ہے تو میں بھی یہ شروع کروں. بولا بس وہ دن تھا اور آج کے دن تھا میں نے سگریٹ چھوڑ دیا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خود کرنا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ حافظ اویس احمد صاحب, علامہ لیاقت صاحب اور مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب. آپ تینوں حضرات نے بہت ہی کمال انداز میں آج گفتگو فرمائی اور جو کچھ سنا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تربیت ایسی کریں کہ معاشرے کو سوسائٹی کو بہترین افراد دیں تاکہ کل کو سوسائٹی بھی ہماری تربیت پر جو ہے وہ تحسینی کلمات کہے اور یاد رکھے اپنی دعاؤں میں. بہر صورت آج کا موضوع اور آپ کے حوالے آج کی گفتگو کر دی گئی ہے. اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا. آج برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کو شامل کریں گے, ان کے بایوگرافی کو شامل کریں گے, ہمارے ثنا خان ان کے کلاموں میں سے منتخبات پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.